الله السميع العليم من الشيطان الرجيم يأتيك اليقين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی، رکوع اور سجدے، ہمہ قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پہ آج کا یہ جو درس ہے انشاءاللہ یقین کے بارے میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ یقین ایمان میں روح کی طرح ہے، جس طرح جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی طرح ایمان میں یقین جب تک ہے تو ایمان مکمل ہے، اگر یقین ختم ہو جائے تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ یقین اور صحت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوهُمَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کا سوال کیا کرو، مانگا کرو کہ یا اللہ یقین بھی عنایت فرما اور صحت بھی عنایت۔ یقین کے بارے میں ایک اور حدیث سن لیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنت وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی خشیت عنایت فرما تاکہ تیرے ڈر اور خشیت کی وجہ سے میں گناہوں سے دور رہوں، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو اطاعت کر کے تیری جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، اللہ کے اوپر مکمل یقین بھروسہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے تمام حالات سے واقف ہے، اللہ رب العالمین مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقین کہتے ہیں یہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنی اللہ کی رحمت جلدی بھی آئے گی اور ٹھاٹھے مارتی ہوئی آئے گی۔ میں ایک دو قرآن اور حدیث سے واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بات سمجھنے میں آسان ہو جائے گی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کے گھیرا تنگ ہو گیا اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اب مکہ چھوڑ دو اور مدینہ چلے جاؤ، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے میرے پاک پیغمبر غار میں چلے گئے۔
تو جب غار میں گئے تو بڑی توجہ کے ساتھ سننا، مشرکین مکہ نے 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے کہ جو ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اگر دونوں کو کوئی لے آیا تو اس کو 200 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑا، 100 اونٹ۔ جس طرح کہ آج کے زمانے میں سمجھو کہ کسی کو 100 ٹرالے دے دیے جائیں، تو یہ ایک بہت بڑا انعام تھا۔ اور اس انعام کا اعلان سنتے ہی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں جا کے چھپ گئے، تو وہ بڑے بڑے ماہر کھوجی لے کے گھوم گئے مکہ کے چاروں طرف۔ آخر گھومتے گھماتے وہ عین غار ثور کے سر پہ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آقا میں ان کے ساتھ بکریاں چراتا رہا ہوں، یہ جو اوپر کھڑے ہیں میں سب کو جان رہا ہوں، یہ فلاں فلاں آدمی ہے۔ زیادہ اب دیر کی بات نہیں ہے، صرف جھک کے نیچے اپنے پاؤں کو دیکھ لینا تو ڈائریکٹ ہم پہ نظر پڑ جائے گی، اور یہ کافی تعداد میں ہے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر کا یقین اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ ہے کہ شاید غار ثور کی چٹان بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ بالکل دشمن ہے، اعلان ہو چکا ہے، سر کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر نے کیا کہا، ما ظنک یا ابا بکر، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے کہ ہم دو ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معانا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب غموں کے عین بادل چھا جائے، جب چاروں طرف کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، اس ٹائم اللہ کے اوپر بھروسہ کیا کرو۔ کوئی بھی نہیں ہے ساتھ، صرف دو ہی ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، دشمن ہے اور عین سر کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر نے کیا کہا، ان اللہ معانا، میرا اللہ، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر وہ اپنی قدرت کے منظر دکھائے کہ ان کا کھوجی ان کو وہاں پہ ایسے دارہ لگا کے کہتا ہے کہ ہم جدی پشتی نسل در نسل ہمارا کام ہے کھوجی پنا کرنا، اتنی جگہ پہ میں دارہ لگا دیتا ہوں، یہاں سے پاؤں باہر نہیں جا رہا، تمہارے بندے یہی ہیں، تلاش کرنا۔ اور وہ کھوجی سے ہی کہہ رہا تھا، وہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مارنے والوں سے بچانے والا بڑا سخت ہے۔ کچھ لوگ مجھے آ کے دکھ درد بھری داستانیں سناتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ مارنے والوں سے بچانے والا بڑا سخت ہے، وہ زبردست ہے۔ ساری دنیا مل جائے اور ساری دنیا مل کے آپ کا نقصان کرنا چاہے، رب کو منظور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب ناکام ہو جائیں گے، وہ ٹکرے مار مار کے وہاں سے چلے گئے، پتہ نہیں کس طرح ان کا منہ ہوا، وہ چلے گئے، لیکن میرے پاک پیغمبر اور ان کے ساتھی کا ایک بال بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید سے ایک اور واقعہ سنیں، میں آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ آج یہ بات سمجھاؤں گا۔ آج کا یہ میرے جمعے کا خطبہ تھا جو مجھے بھیجا گیا اور مجھے بڑا پسند آیا کہ میں آج یہی بیان کروں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات کے اندھیروں میں فرعون سے بچاتے ہوئے لے کے نکلے۔ 10 محرم کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، ابھی سورج نے اپنی کرنیں بکھیری ہے، سامنے ایک بہت بڑا دریا ہے، اور پیچھے دیکھا تو دھوڑ ہی دھوڑ، گرد و غبار۔ کیا ہوا؟ وہ فرعون جس کا ظلم و تشدد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کہ وہ ایسا ظالم تھا کہ وہ اپنے نہ ماننے والوں کو پکڑ کے ان کے جسموں میں میخیں ٹھوک دے، تختے پہ رکھ کے میخیں ٹھوک دے۔ وہ اتنا ظالم، دیکھا کہ وہ فوجیں لے کے آ رہا ہے، ساری قوم نے کہا یا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ وہ پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں، وہ ایک ایک کو پکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا حشر کرے گا۔ آگے جائیں تو پانی ہے، پیچھے جائیں تو فوجیں، آگے جائیں تو پانی کی موجیں، کہاں جائیں؟ کوئی بھاگنے کا رستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پہ اتنا یقین ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی ضرور رستہ بنائے۔ اب ان کے دماغ، ہر بندہ سوچ رہا ہے کیا بنائے گا، کب انجینئر آئیں گے، کب پل بنے گا، کب مٹیریل آئے گا، اوپر سے فوجیں سر پہ چڑھائی ہے، کب آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال دے گا۔ یہی بات آپ کے ذہن میں بٹھانے والا ہوں کہ جب کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو، غم ہی غم، بھائی اب نہیں مسئلہ بن رہا، سارے مسئلے خراب ہوئے پڑے ہیں، سارے مسئلے خراب ہوئے پڑے، رب تو زندہ ہے، اس پہ یقین تو کر، اس پہ بھروسہ تو کر، سجدے میں سر رکھ تو کہہ کہ یا رب واقعی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، میں کچھ نہیں کر سکتا، پردیس میں ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب رب کرنے پہ آتا ہے تو وہ گھر بیٹھے کوئی نہ کوئی معاملہ بنا دے، اس پہ یقین تو کر۔ اس پوری قوم کو یقین نہیں آ رہا وہ موسیٰ کیا کرے گا، کس طرح یہاں پہ پل بنائے گا، کس طرف نکلیں گے، یہی پانی ہے سامنے، کس طرح نکلے گا، پیچھے جائیں تو فرعون تو وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ جب رب پہ اتنا بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ، اے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، اس کو ہی پانی پہ لگا دے۔ یا اللہ کیا بنے گا، تو مار تو سی۔ اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے پانی پہ ڈنڈوں سے بھی کبھی رستے بنے، ڈنڈا لگائے تو اللہ رب العالمین نے ایک نہیں پلک جھپکتے ہی رب العالمین نے 12 سڑکیں بنا، 12 سڑکیں، موٹر وے، سی پیک، اللہ رب العالمین نے 12 سڑکیں بنا دی، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر باسلامتی گزرا۔ جہاں سے وہ سلامتی کے ساتھ گزرا، فرعون داخل ہوا تو اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دے کے اس کو وہاں پہ غرق کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں بہت بڑی ہیں، وہ فرعون کو اور بھی طریقے سے غرق کر سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے جہاں میری سلامتی ہے وہاں پہ میرا قہر بھی ہے۔ سلامتی کے ساتھ اس کو نکالا، اور وہ جب نکل گئے، جب وہ داخل ہوا تو اللہ نے پانی کو حکم دے کے اس کو وہاں پہ غرق۔ اس اللہ پہ یقین کے ساتھ مان، اور اتنا مضبوط یقین کر، بھروسہ کر کہ وہ رب ہے، وہ کتنا بڑا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین سے یقین کے ساتھ مانگا کر، یقین کیا کر، وہ پتہ نہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کو منٹوں سیکنڈوں میں
سمندر میں رستے 12 بنا دیتا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے؟ ضرور رستہ نکالے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، ان کا نام حضرت سالم ہے، بیت اللہ میں بیٹھا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ، اور خود حاضر ہوا، وقت کا بادشاہ، کہنے لگا سالم تو ایک عظیم باپ کا بیٹا، عظیم دادے کا پوتا ہے، میں تیرے پاس چل کے آیا ہوں، ساری دنیا میرے پاس چل کے آتی ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا وہی دوں گا۔ آج کل نا ہمارے ساتھ کوئی پولیس والا شرطہ بات کر لے نا، ہم کسی کے ساتھ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے، پھر شرطے کے ساتھ حاصل آنا، بھول جاؤ سب۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے کہ یہ شیطان ہمیں دوسروں کے اوپر بھروسہ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ چھڑوا دیتا ہے۔ اللہ پہ یقین کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بادشاہ چل کے آیا، کہنے لگا مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت سالم کہنے لگے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے میں کسی اور سے مانگوں۔ دیکھ یقین، ایمان، توجہ کے ساتھ سننا۔ کہتا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی گھر میں بیٹھ کے میں کسی اور سے مانگوں۔ وہ بیچارہ چپ ہو کے چلا گیا۔ جب پتا چلا کہ حضرت سالم بیت اللہ کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں، اس نے پھر پیچھا کیا، پھر گیا، کہنے لگا اب تو اللہ کے حدود کے گھر سے باہر آ گیا، اب بتا کیا کوئی تیری ضرورت ہو تو بتا میں پوری کروں۔ پتا تھا کہ کس خاندان کا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے دادا نے پوری دنیا پہ حکومت کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتا ماں کیا مانگتا ہے؟ کتنا کوئی فکر نہیں، فقیرانہ انداز، تو بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہنے لگا اے وقت کے خلیفہ، تو مجھے بار بار کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دنیا کی کوئی چیز مانگوں یا آخرت کی کوئی چیز مانگوں؟ کوئی دنیا کی ضرورت پیش کروں یا آخرت کی ضرورت پیش کروں؟ وقت کا بادشاہ گھبرا کے پریشان ہو کے کہنے لگا آخرت سے تو میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، وہاں تو میں خود محتاج ہوں، دنیا کی کوئی چیز ہے تو بتا۔ کہنے لگا دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی آج تک جو دنیا کا مالک ہے، میں تجھ سے مانگوں گا، میرے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر مانگنا ہوا تو اس رب کا دربار کھلا ہے، میں اس سے مانگ لوں گا۔ وہ بادشاہ ناکام واپس لوٹ گیا۔ اتنا کہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بادشاہ بھی ہمارا فائدہ کرنا چاہے تو یقین ہونا چاہیے کہ جب رب کا حکم نہیں ہوگا یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دل ہے، یہ منٹوں میں ادھر بھی بدل سکتے ہیں، اللہ پاک ادھر بھی بدل سکتے ہیں۔ مجھے یقین کے بارے میں ایک اور بات یاد آ رہی ہے، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں کہ وہ کہیں پہ کھڑے تھے، اس کو کسی نے 60 دینار دیے، 60 دینار، دینار کی قیمت اس نے بھی بہت زیادہ تھی، اب بھی بہت زیادہ، 60 دینار۔ اس نے وہاں پہ کھڑے کھڑے ہی اس سے قدم نہیں ہلایا، کوئی مانگنے والا آیا اور اس کو دے دی، خالی ہو گیا۔ گھر گیا، اس کا دوست اس کے ساتھ تھا، توجہ کے ساتھ سننا، یہ بات بڑی قیمتی ہے، اس کا دوست اس کے ساتھ تھا، گھر گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا وہ تکیہ اٹھایا تو 60 دینار تکیے کے نیچے پڑے۔ اس نے کہا کہ واہ میرے اللہ، میں نے تیرے راستے میں دی اور میں ابھی گھر بھی نہیں پہنچا، مجھے پھر اتنے مل گئے۔ تو وہ جو ساتھ والا آدمی تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یار اس کو ملے تو مجھے بھی ملنے چاہیے۔ وہ فٹافٹ گیا اور جا کے 60 دینار اللہ کے راستے میں دے آیا، اور جا کے پھر بستر ٹٹولنے لگا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے آ کے
بلکہ میں تھوڑا سا بھول گیا، 60 دیے تھے، اس کو 600 ملے، 60 دیے اس کو 600 ملے۔ اب اس نے بھی 60 اس لیے خرچ کی کہ مجھے بھی 600 ملیں گے، جب آیا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے آ کے اس کو بتایا، کہتے آپ نے دیے تھے تو آپ کو مل گئے، مجھے کیوں نہیں ملے؟ اس نے کہا کہ جب میں نے دیے تھے مجھے اللہ پہ یقین تھا، بھروسہ تھا پورا کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اللہ مجھے دے گا، میں نے یقین کے ساتھ دیے تھے۔ تو نے تجربے کے لیے دیے، تو تجربے کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تجربہ نہیں چلتا یہاں پہ، اللہ پہ ایمان اور یقین چلتا ہے۔ اگر تو بھی ایمان اور یقین کے ساتھ دیتا تو تجھے بھی مل جاتے، تو تجربے کرتا ہے، اللہ کو آزماتا ہے۔ اللہ کے امتحان نہیں لینے چاہیے، صرف یہ دینا چاہیے کہ رب تو راضی ہو جا، اللہ تو خوش ہو جا۔ میں بڑی دیر دفعہ سوچتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جہاز میں نا سفر ہو رہا تھا، تو جہاز میں ایک عورت بیٹھی تھی جو بڑی ماہر جہاز کی پائلٹ تھی۔ تو وہ جو جہاز کی ٹون ہوتی ہے نا، ٹون سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی ہوگی۔ جس طرح بڑے جو ڈرائیور بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی قریب سے گاڑی گزرے تو بتا دیتے ہیں کہ یہ گاڑی کون سے گیئر میں جا رہی ہے، تو بہرحال ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ تو وہ عورت نے دیکھا کہ جہاز میں بہت بڑی خرابی ہو گئی ہے، تو وہ جو عملہ تھا نا وہ سارا گھوم رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ تو وہ عورت اٹھ کے گئی اور جا کے ان کو کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کوئی ہیلپ مدد کر سکتی ہوں۔ اور انہوں نے کہا ضرور آئیے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ جہاز صرف چند منٹوں کے بعد تباہ ہو جائے گا، لیکن وہ گئی اور اس نے جا کے اس کی کوئی خرابی تھی جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس نے منٹ میں وہ صحیح کر دی، وہ جہاز اپنی پھر رفتار میں چلنے لگا۔ تو وہ بیان کرتی ہے کہ جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ مسافر نہ گہری نیند میں سوئے خراٹے لے رہے، اور وہاں پہ اس نے ایک نقطہ بیان کیا کہ ان بندوں کو جو سوئے پڑے ہیں بڑی گہری نیند خراٹے لے رہے ہیں، ان کو صرف ایک ڈرائیور پہ یقین ہے جا جائے گی۔ یہ 2 سال کا بچہ ہو، بچے کے ساتھ کئی دفعہ نا ابو یا بچے کا ماموں یا چاچو وہ پیار کرتے ہوئے نا اس کو ایسے ہوا میں اچھالتے ہیں، وہ آ رہی ہے نا، تو جب وہ بچوں کو اس طرح ہوا میں اچھالتے ہیں نا تو وہ بچہ روتا نہیں ہے، ہنستا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا وہ ہنستا کیوں ہے؟ اس کو تو رونا چاہیے تھی کہ ایسے جب اچھال میں مذاق کر رہا ہے، شاید اگر میں گر گیا تو پھر تو میرے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ روتا نہیں ہے، ہنستا ہے۔ کبھی توجہ کی آپ نے؟ وہ ہنستا کیوں ہے؟ اس کو یقین ہے کہ جو مجھے اچھال رہا ہے نا، میں مضبوط ہاتھوں میں یہ مجھے گرنے، وہ بولتے نہیں مجھے گرنے یہ مجھے گرنے نہیں دے گا، یہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، اچھال رہا ہے، یہ مجھے گرنے دے گا، اس کو تو میں اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ اس کو یقین ہے، اس لیے وہ مسکراتا ہے اور کھیلتا ہے کہ مجھے اور اچھال اور اچھال۔ جس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا، تو جب ان پہ مصیبتیں آتی ہیں نا وہ بھی ہنستے ہیں کہ اللہ ویسے مجھ سے کھیل رہا ہے، یہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ ٹائم ہے تھوڑا سا اچھالا ہے، یہ اللہ نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، یہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے اوپر یقین کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، تھک جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی، آج اس نے بھی اتنا سارا مواد مجھے بھیجا ہے تو میں نے کہا کہ سارا ہی سنا دیتا ہوں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک واحد آدمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ اس پہ بھی ٹھنڈی ہوتی، وہ واقعہ میں پھر کبھی سناؤں گا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتے تھے، جو بھی پیسہ ہوتا تھا سب خرچ، سب کھا لی، اللہ تعالیٰ میرا ہے، وہ زندہ ہے، وہ میرے بچوں کا مالک ہے، وہ سب کچھ دے گا۔ ایک دن ان کے گھر میں فاقے آ گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں، اس کی بیوی نے پتہ نہیں کہیں سے 1 دینار وہ نکالا اور نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ کے کہا
کہ میں تو برداشت کر لیتی بھوک، لیکن بچے بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، 2 دن گزر گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ لے جا اور آٹا لیا تاکہ میں اس آٹے کو گوندوں اور اس کی روٹی پکا کے بچوں کو تو کھلاؤں۔ اللہ، یہ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں وہ بار لے کے گیا بازار میں آٹا لینے کے لیے، تو وہاں پہ ایک اور فقیر بڑی ہی گریہ زاری سے رو رہا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، بچے بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا مجھے اپنے بھول گئے، میں نے اٹھا کے وہ 1 دینار اس کو دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب اپنے آپ کو ضرورت ہو پھر صدقہ کرے۔ جیب بھری ہو نا ریالوں سے، پھر تو 1-2 ریال زیادہ ہے تو دے دیتا ہے۔ صدقہ اس ٹائم دینا چاہیے کہ جب بالکل ہی جیب خالی اور 1-2 ہی ہو، پھر دے، پھر وہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ایک آدمی نے 1,00,000 درہم خرچ کیے اور ایک نے 1 درہم خرچ کیا، لیکن جو 1 درہم تھا وہ اتنی تیز رفتار سے اللہ کے پاس پہنچا، وہ 1,00,000 کو کراس کر کے اللہ کے لیے قبولیت کا شرف حاصل کر۔ صحابہ نے کہا آپ کا 1,00,000 بڑی چیز ہے، اور صرف 1 درہم وہ جلدی پہنچ گیا، اس کی جلدی قبولیت ہوگی، وہ 1,00,000 وہ پیچھے رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1,00,000 خرچ کیا تھا نا، اس کے پیچھے اور پتہ نہیں کتنے 1,00,000 پڑے تھے، لاکھوں میں سے 1,00,000 تو وہ دے ہی دیتا، لیکن جس نے 1 دیا تھا اس کے پاس تھا ہی کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہو کے اللہ کو کہا یا اللہ یہ دیکھ سب کچھ خالی کر دیتے۔ تو وہ مسلم خولانی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اس نے وہ بھی دے دیا، اب خالی، اب گھر کیسے جائے؟ گورنمنٹ بھی تو سخت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے گزرا اور آگے سے جہاں پہ یہ بنا کا کام کرتے نا لوگ، وہ تھیلے خالی، وہ ایک روایت میں ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے پاس تھیلا، اس نے تھیلا بھی دے دیا، وہ دینار وہ بھی دے دیا۔ اس نے وہاں سے ایک اور تھیلا پکڑا، خالی تھیلا، اس میں مٹی بھری اور مٹی بھر کے اپنے کاندھے پہ رکھی اور گھر میں چپکے سے لا کے اس طرح رکھ دی کہ شاید کچھ رکھا ہے، اور وہاں سے نکل کے خود اللہ کے گھر مسجد میں آ گیا۔ کہنے لگا یا رب العالمین جو کچھ بھی کیا ہے تیرے لیے کیا ہے، یا اللہ میری شرم رکھ، اللہ میرا خیال کر۔ وہ پتہ نہیں کتنے یقین کے ساتھ اس رب کو پکارا، رب العالمین کو پکارا، اور پھر یقین تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کی بیوی نے وہ تھالا کھولا تو اس میں بہترین قسم کا آٹا تھا۔ اس نے آٹے سے روٹی پکائی، پکا کے بچوں کو کھلائی اور کھلا کے سارے گھر والے خوش ہیں۔ یہ بھی ڈرتا ڈرتا اندر داخل ہوا تو وہاں پہ تو خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ کہنے لگا یہ کہاں سے آیا، کس طرح تم خوش ہو، کیا کھایا ہے؟ کہتا وہ جو تو آٹا لایا تھا وہی تھیلا ہم نے کھولا، اس میں سے آٹا تھا، پکا کے ہم نے کھایا۔ تو وہ پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گیا، یا اللہ تو اس طرح بھی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کرم کرتا ہے۔ تو میرے عظیم بھائیوں، میں آپ کے ذہن میں یہی بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یقین بہت کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کریں گے تو یہ ہوگا، ہم دور ٹھیک ہے محنت کرنی چاہیے، محنت سے اللہ پاک نے منع نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، نکلنا چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن یقین سب اس پہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میرا نکلنا ہے، یہ جو میری محنت ہے، اس کو بھی کوئی رنگ لائے گی تو وہ رب کی ذات ہے۔ اگر کچھ کرے گی تو سب رب العالمین نے ہی کرنا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ میں ختم ہو جائے گی نا، بات اس ٹائم ہی بنے گی۔ کچھ لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کبھی اس پہ، اور پھر یاد رکھنا چاہیے کہ میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عبداللہ اگر ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کو منظور نہ۔
اور اگر ساری دنیا مل کے تیرا فائدہ کرنا چاہے تو تجھے ایک ذرہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا حکم۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہتا لاکھ کوئی برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا، جو اللہ رب العالمین کریں گے وہی ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تو ہمیں یقین عنایت فرمائے۔ آمین۔ جب یقین آ جائے گا نا غم سارے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تو ہماری غیبی مدد فرمائے۔ آمین۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رب العالمین ہمارا ایمان یقین پختہ کر دے۔ آمین۔ اللہ ہمیں یقین والی نعمت عنایت فرما۔ آمین۔ اللہ یقین اور ایمان پختہ اور مضبوط کر دے۔ آمین۔ اللہ صحت عنایت فرما۔ آمین۔ یا اللہ پکے نمازی بنا۔ آمین۔ ذکر کرنے والی زبان عنایت فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے بھائی انور کے والد، ان کی زوجہ بیمار ہے، اللہ ہم سب تیرے گھر میں التجا کرتے ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ ہم نہ یہاں پہ کچھ کر سکتے نہ وہاں جا کے کچھ کر سکتے، کرنا اللہ پاک سب کچھ آپ نے، تو نے ہے۔ اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جن جن کے گھر میں مریض ہے، کسی کی والدہ بیمار ہے، کسی کا ماں بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت تندرستی عنایت فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے دشمنوں کو ناکام فرما دے۔ آمین۔ اللہ جو ہمارے بارے میں برا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جو ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ آمین۔ یا اللہ ان کو ناکام کر دے۔ آمین۔ یا رب تعالی ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے سوالی ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے رہیں گے۔ یا اللہ یہ ہمارے ہاتھ صرف تیرے سامنے پھیلتے ہیں، تو ہی مشکلیں حل کرنے والا ہے، اللہ ہماری مشکلیں حل فرما۔ آمین۔ اے اللہ جس طرح تو نے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی، اس طرح اللہ تو ہماری مدد فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے۔ آمین۔ اللہ ہمارے پھنسے ہوئے مسئلے، الجھے ہوئے مسئلے حل کر دے۔ آمین۔ اللہ جب تو حل کرنے پہ آئے تو یا اللہ تو منٹوں سیکنڈوں میں سمندروں کے اندر سڑکیں بنا دیتا ہے، یا اللہ اس طرح ہماری مدد فرما۔ آمین۔ اللہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے مسئلے الجھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے مسائل حل کر دے۔ آمین۔ یا اللہ بگڑیاں بنا دے۔ آمین۔ اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے وہ کام یکسر جلدی چھوڑنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ اللہ جن کاموں سے تو راضی ہے وہ کام کرنے کی تو توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ دل تیرے قبضے میں، اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف موڑ دے۔ آمین۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن، پاک پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مکہ مدینہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ آمین۔ اللہ جن کاموں سے تو راضی ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے دے۔ آمین۔ اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہے وہ کام چھوڑنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما۔ آمین۔ اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو
جنت بنا آمین اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو جنت بنا آمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین اللہ جو والدین جن کی زندہ اس سے سلامتی والی زندگی نصیب فرما آمین اللہ ہمارے اہل و عیال ہمارے بچوں کو نمازی بنا آمین ہدایت یافتہ بنا آمین قرآن پڑھنے والے بنا آمین یا اللہ دل تیرے قبضے میں ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف موڑ دے آمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحابہ